إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10 پارے میں 13واں رکوع اور سورہ توبہ کا 7واں رکوع چل رہا ہے. سورہ توبہ کی 52 آیات ہو چکی ہے. آیت نمبر 52 کے بعد ہے قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. صدق الله العظيم. اوپر سے ذکر منافقین کا چلا آ رہا ہے جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر جھوٹے بہانے بنا کر کے مدینے میں رہنے کو پسند کیا اور جنگ میں جانے کو شرکت کرنے کو ناپسند کیا. اللہ رب العزت نے ان منافقین کی عادتوں کو ذکر کیا کہ یہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. ان کی تو عادت یہ ہے کہ مسلمانوں کو غلبہ کامیابی نصیب ہو جائے تو انہیں دکھ پہنچتا ہے. یہ اندر اندر جلتے گڑتے ہیں کہ یہ کامیابی مسلمانوں کو کیوں ملی، اور اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی سختی کی بات پیش آ جائے، مسلمان شہید ہو جائے، زخمی ہو جائے، تو یہ پھر بغلے بجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم اسی لیے تو نہیں گئے تھے، ہمیں معلوم تھا کہ وہاں یہ مصیبت آئے گی. اوپر اس کا جواب دیا گیا کہ یہ جو کچھ بھی ہے راحت و مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، اور مسلمان کو جو بھی پیش آئے اس میں خوبی ہی خوبی ہوتی ہے. دنیا کی خوبی ہوتی ہے کہ اگر دنیا کے اندر کامیابی ملی، ورنہ مصیبت کے اندر جو مومن صبر کرتا ہے اس میں آخرت کی خوبی چھپی ہوتی ہے کہ آخرت کی میں اس کا اجر بنتا ہے اور ہر حال میں مومن کامیاب رہتا ہے. اگر وہ زخمی بھی ہو، شہید بھی ہو، تو بھی اللہ کے راستے میں زخم اٹھانے اور تکلیف اٹھانے کا ثواب اس کو ملتا ہے. جبکہ منافق ہر حال میں ناکام ہوتا ہے. دنیا کے اندر بھی پکڑنے کا خطرہ، اللہ کی گرفت، اور آخرت کے اندر تو پکڑا ہی جائے گا. آج کی آیتوں میں ایک اس منافق کے بارے میں جس کا ذکر چند آیتوں پہلے آیا تھا، جس نے ایک جھوٹا بہانہ بنایا تھا، اور بہانہ بھی بڑا بیہودہ. اس نے کہا تھا کہ مجھے رومی لشکر کے مقابلے میں ساتھ میں نہ لے چلیے، روم کی عورتیں بڑی حسین ہوتی ہیں، میں انہیں دیکھ کر دل قابو میں نہیں رکھ سکوں گا، اس لیے مجھے وہاں لے جا کر کے گمراہی میں فتنے میں نہ ڈالیے. یہ لفظ کہہ کر کے اپنی بزدلی اور کفر پر جھوٹی پرہیزگاری کا پردہ ڈال رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی قلعیں کھول دی. فرمایا وہ گمراہی میں پہلے سے گرا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے گمراہی فتنے میں نہ ڈالیے، آزمائش میں نہ ڈالیے، میرے تقوی پہ فرق پڑ جائے گا. تو آپ کہہ دیجئے کہ تم تو پہلے ہی سے گمراہی کا شکار ہو، تم کب ایمان والے ہو، کب تقوی والے ہو، کب جو ہے اللہ والے ہو جو یہ باتیں کر رہے ہو. اسی کے بارے میں آج کی آیتوں میں مزید یہ بتایا گیا. اس نے یہ بھی کہا تھا، اس کا نام، منافق کا نام بھی جو ہے حدیث کی کتابوں میں ذکر کیا گیا، جد ابن قیس، جس نے رومی عورتوں کے فتنے کا بہانہ کیا تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ حضور میں بذات خود تو نہیں جا پاؤں گا کیونکہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ میں وہاں جا کر کے کہیں گناہ نہ کر بیٹھوں، لیکن میں آپ کا مالی تعاون ضرور کروں گا، چندہ دوں گا اور جو ہے اپنا مال جو ہے آپ کے راستے میں لگاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے
منع فرما دیا نبی کریم علیہ السلام کو کہ یہ مال خوشی سے تو دے ہی نہیں سکتا، یہ دکھلاوے کے لیے دے رہا ہے، بادل ناخواستہ دے رہا ہے اور اخلاص کے ساتھ نہیں دے رہا ہے، اس لیے اس کے مال کو آپ ہرگز قبول نہ فرمائیں۔ یہ اللہ کے نافرمان ہیں، ان نافرمانوں کا مال قبول نہ کیا جائے۔ اور مال قبول نہ کرنے کی وجہ یہ ہوگی، فرمایا کہ جتنے بھی منافق ہیں جو جنگ سے پیچھے رہ جا رہے ہیں، اس موقع پر اگر آپ کے ساتھ مال کے ساتھ شرکت کرنا چاہیں اور اپنی ذات سے پیچھے رہنا چاہیں، خود نہ جائیں اور کچھ اس کا جو ہے پیسہ دینا چاہیں، آپ ان کا جو ہے چندہ قبول نہ کریں۔ غزوہ تبوک کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس قدر بھاری غزوہ تھا اور لمبا بھاری خرچ تھا، 30,000 فوج کا معاملہ تھا، دور کا سفر تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ فرمایا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، حضرت عمر صدیق نے اپنا پورے گھر کا سامان لا کے رکھ دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری آمدنی کا آدھا حصہ لا کے رکھ دیا، پردے کے سب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ منافقین نے بھی دیکھا دیکھی کہ اگر ہم نے کچھ بھی حصہ نہ لیا تو جو ہے بدنامی ہوگی، ہمارا نفاق کا پردہ جو چاک ہو جائے گا، نفاق کھل جائے گا، یعنی کچھ نہ کچھ تو حصہ لینا ہی پڑے گا۔ تو ان ایک طرف جھوٹے بہانے بنا کر شرکت سے گریز کر رہے تھے اور اس طرح سے اپنی شرکت جتانا چاہتے تھے، تو منع کر دیا گیا ہے نبی آپ ان کے صدقے قبول نہیں فرمائیں گے، ان کا اللہ اس کے رسول پر ایمان ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کے لیے جنگ میں کچھ حصہ لے، اور یہ جو کچھ نماز پڑھتے ہیں یا خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں یہ سب جو ہے بادل ناخواستہ ہے۔ نماز پڑھنے آئیں گے بڑے کس برساتے ہوئے ہارے جی کے ساتھ، کہ معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ ٹوٹا جا رہا ہے اور نماز میں ان کا جی نہیں لگتا، وہ نمازوں میں نہیں آتے جن نمازوں میں جو ہے ان کو کوئی دیکھ نہ سکے یا کوئی بہانہ چل جائے، بس یہ دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں، اور جو خرچ بھی کر رہے ہیں یہ بھی اندر جی سے نہیں، پورے دل کے ساتھ، بڑی کراہیت کے ساتھ اور بڑی جو ہے پریشانی اور ناگواری کے ساتھ، اس لیے ان کے صدقات کو بالکل قبول نہ کیجیے۔ چنانچہ وہ کہتا رہا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے صدقات کو اور اس کے چندے کو واپس کر دیا اور قبول نہیں کیا گیا۔ یہاں پر یہ بات کہ کیا کافروں کا چندہ دینی کام میں نہیں لیا جا سکتا، یہاں بات کا عام کافروں کی نہیں ہو رہی ہے۔ کافر اپنے کفر کو چھپا نہ رہا ہو اور کافر اپنے کفر کو ظاہر کر رہا ہو، کھلے ہوئے جو کافر ہیں، اور ان کے چندہ دینے سے کوئی دھوکے کی بات سامنے نہیں آ رہی ہے، تو چند شرطوں کے ساتھ کافروں کا پیسہ دینی کاموں میں قبول کیا جا سکتا ہے۔ مسجد کی تعمیر تک میں بھی اجازت دی گئی، یہ کہ اپنے مذہب کے اعتبار سے وہ دان پن سمجھتا ہے، اور جو اس کی آمدنی ہے وہ ذرائع آمدنی کے وہ ہے جو اس کو اسلام جائز کہتا ہے، ملازمت اس کی ہے، کوئی تجارت اس کی ہے، اور کوئی اس کی جو ہے کاشتکاری ہے، کوئی اور جائز ذریعہ معاش ہے جو اسلام میں جس کی اجازت ہے، اس آمدنی سے وہ دے رہا ہے، اور آئندہ خطرہ بھی نہیں ہے کہ وہ دخل دے گا چندہ دے کر کے، بلکہ وہ بے لوث چندہ دینا چاہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے چندہ دینے سے جو ہے ہمیں جو ہے ہماری ترقی ہوگی اور ہمارا مالک خوش ہوگا اور یہ نیکی کا کام ہے۔ تو اگر کافر اپنے کفر پر پردہ ڈال کر کے مسلمان بن کر کے نفاق کے راستے سے نہیں دے رہا اور وہ جو ہے اس طرح کوئی چندہ دے رہا ہے، تو کافر کا ہدیہ، کافر کا تحفہ، کافر کا چندہ قبول کرنے کی اسلام ممانعت نہیں کرتا۔ لیکن یہاں تو نوعیت ہی دوسری تھی، وہ تو جس طرح نمازوں کے ذریعے سے دھوکہ دینا چاہتے تھے، ایسے اپنے چندے کے ذریعے سے دھوکہ دینا چاہتے تھے، اور یہ موقع ایسا تھا کہ اس موقع پر ان کے سچ جھوٹ کو کھول دیا جائے، اس لیے منع فرما دیا گیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر ان سے کچھ بھی آپ قبول نہ کریں، اللہ کے ہاں ہرگز یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کے قبولیت کا سبب جو ہے، عدم قبول کا سبب ان کے اندر کا کفر ہے۔ مسلمان ہوتے قبول کر لیا جاتا، اسی طریقے سے کافر ہوتے لیکن وہ کفر کو چھپاتے نہیں، بلکہ وہ اپنے کو جو ہے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے سازش کے رنگ میں اور جو ہے اس طرح آ کر کے حصہ نہ لیتے تو ان کا عمل قبول کر لیا جاتا۔ تو بہرحال یہ ایسے کا جس طرح کافر کا عمل مردہ بے جان ہوتا ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں بنتا، اس طریقے سے منافقوں کا بھی عمل مردہ بے جان ہے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کہیں انہوں نے خرچ جو کر بھی دیا ہوگا وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ کافر اگرچہ وہ نیک کام میں بھی حصہ لے، آخرت میں وہ نیکی اس کو نہیں ملتی، اس لیے کہ قبول نیکی کی قبولیت کے لیے شرط ہے ایمان ہونا، اللہ اس کے رسول کا ماننے والا ہونا۔ جب کافر اللہ
پر ایمان نہیں رکھتا، نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتا، اسلام کی حقانیت کا قائل نہیں ہے وہ، تو اس کا چندہ آخرت کے اعتبار سے قبول نہیں ہوتا۔ دنیا میں لینے کی اجازت ہو بھی جائے مسئلے کے روح سے، لیکن آخرت میں اللہ کے قابل قبول نہیں ہوتا۔ ہاں دنیا میں اس کے ثمرات ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کو نواز دیا جاتا ہے، دنیا میں اس کے اور کچھ مسائل حل کر دیے جاتے ہیں، اور ان نوازشات میں سے بعض دفعہ نوازش یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو مسلمان بنا دیا جاتا ہے، اسلام کی توفیق مل جاتی ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے زمانے جاہلیت کے اندر ان کی 120 برس عمر ہوئی، حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 120 برس ان کی عمر ہوئی، انہوں نے اپنے جو ہے کفر کے زمانے میں 60 برس تک جو ہے انہوں نے 60 غلام آزاد کیے تھے اور کچھ اور نیکیاں کی تھی۔ جب اسلام لائے تو اسلام لانے کے بعد بھی انہوں نے ہر سال ایک غلام آزاد کرنے کے اعتبار سے 60 غلام پھر آزاد کیے۔ نبی کریم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ ہم نے جو کفر کے زمانے میں غلام آزاد کیے تھے اس کا بھی کوئی نیکی بنے گی ہمارے لیے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نے اللہ کو مانا ہی نہیں وہ نیکی کیسے بنے گی؟ تم تو اللہ کو مان کر اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیکی کر ہی نہیں رہے تھے، کیونکہ اللہ پر تمہارا عقیدہ درست نہیں تھا، اس لیے وہ تو کہا کہ پھر یہ تو میری نیکی ضائع چلی گئی، کیا ضائع پھر بھی نہیں گئی؟ یہ جو تمہیں اسلام کی توفیق ملی ہے تو تمہیں جو 60 غلاموں پر رحم کھایا اسی کی بدولت ملی ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر انعام مل جاتا ہے، اس انعام کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ حق قبول کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اس لیے اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب منافقین کا مال قبول نہیں اور منافقین اللہ کے یہاں مردود ہیں تو یہ شبہ گزر سکتا تھا کہ جب یہ ایسے ہی اللہ کے یہاں اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ ان سے جو ہے اپنی بارگاہ میں ان کے اعمال کو قبول نہیں کرتا تو ان کو اللہ تعالیٰ اتنا نوازتا کیوں ہے؟ مال اولاد کے اعتبار سے کافر زیادہ نوازے جاتے ہیں، مال اولاد کے اعتبار سے منافق ترقی کرتے ہیں، تو مال اولاد وغیرہ کی نعمتوں سے کیوں ان کو نوازا گیا؟ آگے اس کا جواب دیا گیا آیت نمبر 55 میں کہ یہ نعمتیں ان کے حق میں حقیقت میں نعمتیں نہیں ہیں۔ یہ جو نعمتیں جن کو تم سمجھ رہے ہو کہ ان کو مال دولت خوب مل گئی اور جو ہے دنیا کے جو ہے ان کو کار بنگلے مل گئے، تو یہ نعمتیں حقیقت میں ان کے حق میں نعمتیں نہیں بلکہ یہ عذاب ہے۔ جس طریقے سے ایک لذیذ و خوشگوار غذا ایک صحت مند کے لیے تو نعمت ہوتی ہے، لیکن ایک بیمار شخص کے لیے وہ چیز مریض کے لیے ہلاکت کا سبب ہوتی ہے۔ یہی حال دنیاوی نعمتوں کا ہے کہ ایک مومن کے ہاتھ میں ہو وہ اس کے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ کا حق پہچانتا ہے اور اس مال و نعمت کو مقصود نہیں سمجھتا، اور اس کی وجہ سے وہ مال سے نہ محبت اتنی کرتا ہے اور نہ مال کے ساتھ سلوک ایسا کرتا ہے، اعتدال کا معاملہ کرتا ہے۔ لیکن جب کافر جب مال و دولت کے ساتھ اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو مال و دولت کو وہ مقصود سمجھتا ہے، قبلہ کعبہ سمجھتا ہے، اس مال کو مقصود سمجھنے کی وجہ سے وہ حلال و حرام کی پرواہ بھی نہیں کرتا اور اس کے حصول کے لیے چونکہ اس نے اس کو مقصود سمجھا ہوا ہے انتھک کوشش کرتا ہے، اتنی کوششیں کرتا ہے مال کے کمانے میں کہ وہ اپنے صحت کو بھی نقصان کر بیٹھتا ہے، راحت کو بھی کھو بیٹھتا ہے اور اس کے جمع کرنے میں بے حد کوفت اٹھاتا ہے، اور پھر ذرا سا نقصان ہو جائے اس کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے اور جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اس کو پھر تکلیف بھی ہوتی ہے، اتنا غم سوار ہو جاتا ہے مال کے نقصان ہو جانے پر کہ پھر اس کے تحفظ میں جان کھپاتا ہے، اس فکر و اندیشے میں ادھیڑ بن میں بنا رہتا ہے کہ یہ چیز ہم سے جدا نہ ہو جائے، کم نہ ہو جائے۔ یہ مستقل جو ہے مال کی آفتیں ہیں کہ مال کو ادھیڑ بن میں فکر میں رہنا، ٹینشن میں رہنا، مال کے نقصان پر حد سے زیادہ صدمہ لے لینا، اس کے حاصل کرنے کے لیے بے حد کوفت اٹھانا، اس کو مخصوص سمجھنے کی وجہ سے اس کے پھر غریبوں کا اس میں خیال نہ کرنا، اور پھر موت جو ان محبوب چیزوں سے اس کو جب جدا کرتی ہے، مال و دولت موت کے وقت سے چھوٹتا ہے تو اس کو اس وقت بے حد تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے اس کے پیچھے تو ساری زندگی کھپا دی، خون پسینہ ایک کر دیا، یہ مال اور اتنی محبت اس سے کہ یہ چھوٹ رہا ہے، تو موت کے وقت اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور یہی مال و دولت اس کو پھر ایمان بھی نہیں لانے دیتی کہ کفر کی مال و دولت کے نشے میں اس کو گھمنڈ ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، اور اس کو یہ جو ہے غرور ہو جاتا ہے کہ ہم سے بڑھ کر یہ کون لوگ ہیں، ہم سے بڑھ کر کون ہے، اور پھر اس کی وجہ سے کفر میں مگن رہنے لگتا ہے۔ تو یہ مال و دولت کفر میں کے خاتمے، کفر پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، کفر پر خاتمے کا سبب بن جاتا ہے۔
مال و دولت نہ ہوتا، سوچتا، گھمنڈ نہ کرتا، غرور نہ کرتا، تو اکثر مال و دولت کے یہ کہ اس پر مغرور ہو کر کے کفر میں سرکشی میں بڑھتا رہتا ہے اور اخیر دم تک کافر کسی حال میں رہتا ہے کہ پھر کفر پر ہی اس کی موت آتی ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ مال و دولت ان کے لیے نعمت نہ بن کر کے طرح طرح کی مصیبتوں کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ مال و دولت انہیں کیوں ملا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے لیے ملا، اور یہ مال و دولت ان کے لیے عذاب بن کر ان کے اوپر مسلط ہے، نہ کہ نعمت بن کر کے۔ فرمایا قل انفقوا طوعا او کرها، اے نبی علیہ السلام منافقوں سے کہہ دیجئے تم اپنے مالوں کو خوشی سے خرچ کرو یا بادل ناخواستہ۔ اور خوشی سے انہیں خرچ کرنے کی توفیق تو ہوتی ہی نہیں تھی، آگے خود قرآن آ رہا ہے ولا ينفقون الا وهم كارهون، وہ تو خرچ کرتے ہی ہیں جو بہت بددلی کے ساتھ، ناگواری کے ساتھ۔ تو اس لیے کہہ دیا کہ اگر خوشی سے بھی خرچ کرو تب بھی قبول نہیں ہوگا۔ خوشی سے حالانکہ وہ خرچ نہیں کرتے، لیکن خوشی سے خرچ کرو تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا کہہ دیجئے نبی علیہ السلام انفقوا کہ تم مالوں کو خرچ کرو، چندہ دو خوشی سے، او کرہن یا ناگواری سے، بددلی سے، لن يتقبل منکم تمہارا کوئی چندہ، تمہارا کوئی صدقہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، کیونکہ تم لوگ خدا کے نافرمان لوگ ہو۔ فما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور ان کے نفقات و چندے اور ان کے صدقات کو قبولیت سے جو چیز مانے پر رہی ہے ان کے لیے، وہ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ الا انہم کفروا باللہ ورسولہ، سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، اور رہ گئی ان کی نمازیں اور صدقات، یہ بھی جو ہے اللہ کے لیے نہیں ہے، نہیں آتے یہ نمازوں میں مگر یہ کہ وہ بہت کسمساتے ہوئے آتے ہیں، چونکہ ان کا مقصد صرف مسلمانوں کو دکھلانا ہوتا ہے نہ کہ رضا الہی، اس لیے ان کا جی نہیں لگتا نماز میں۔ ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور وہ نہیں خرچ کرتے یا نہیں چندہ دیتے مگر اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، اور اس کو ناگواری کے ساتھ، دل پہ کڑھن کے ساتھ وہ ان کی جیبوں سے مال نکلتا ہے۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، لہذا مخاطب آپ کو ان کے مال اور ان کے اولاد کی ترقی دیکھ کر کے کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے، بس نہ تعجب میں ڈالے آپ کو ان کے مال و اولاد۔ انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیات الدنیا، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو اس مالوں کے ذریعے سے، اولادوں کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں عذاب میں ڈال دیں۔ دنیا کی زندگی میں یہ مال ان کے لیے بجائے اس کے ان کو آرام پہنچائے، یہ ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، کمانے کے میں، محبت میں کی وجہ سے، پھر ٹینشن میں، اس کی حفاظت میں، اور پھر جب مال چھوٹتا ہے دنیا سے اور موت کا وقت ہوتا ہے، یہ سب وقتوں میں یہ مال ان کے لیے مصیبت کا سبب بن جاتا ہے۔ انما یرید اللہ ان کو عذاب میں رکھنا چاہتا ہے ان مالوں کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں۔ وتزهق انفسهم، اور ان کی جان اس طرح نکلتی ہے کہ وہ اخیر دم تک کافر ہی رہتے ہیں، اس لیے کہ مال کے نشے میں وہ حق کو قبول کرنے کے لیے سوچتے بھی نہیں۔ وتزهق انفسهم، اور ان کی جان اس طرح گھٹ گھٹ کے نکلتی ہے، وہم کافرون، اس حال میں کہ وہ کافر ہی رہتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وطهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم